محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ جمیلہ نے سوتی ہوئی بہو کو کھانا دینے کے لیے آواز دی تھی، بس یہی ان کا گناہ تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو چکا تھا۔ بہو نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ خالہ جمیلہ سہم کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ بیٹا اپنی لاڈلی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکے گا، اور پھر وہی ہوا۔ خالہ جمیلہ کے بیٹے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ماں کو بازو سے پکڑا اور دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا، مگر پھر میں بے یقین نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھ رہی تھی، جسے میں نے 9 ماہ اپنی کوکھ میں رکھا، 15 سال سے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، 20 سال جس کے اپنے ان جھریوں زدہ ہاتھوں سے کپڑے دھوئے۔ آج وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر غرا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ اماں، میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو میری بیوی سے فاصلہ قائم رکھنا ہو۔ وہ آپ کی ملازمہ نہیں ہے، اس کے آنے سے پہلے بھی گھر میں ہر کام ہوتے تھے، تو اب کیا پریشانی آ گئی ہے؟ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی میں بولی تھی، میں نے صرف بہو سے کھانا مانگا ہے، اور میں اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتی، اس سے پہلے ہی میرے بیٹے کی بیوی روتے ہوئے بولی تھی، ارے آپ کیوں کچھ کریں گی؟ سب کچھ تو میں کرتی ہوں، آپ کو معلوم ہے قاسم، انہوں نے پورے خاندان میں مجھے بدنام کیا ہوا ہے۔ جو بھی مجھ سے ملتا ہے بس ایک بات کہتا ہے، ارے اپنی ساس کا خیال رکھا کرو، وہ بہت اچھی عورت ہے۔ ارے کیا میں ان کا خیال نہیں رکھتی؟ میں بھی انسان ہوں، اس گھر کی بہو ہوں، لیکن آپ کی اماں نے تو مجھے اس گھر کی ملازمہ سمجھا ہوا ہے۔ آج قاسم، آپ کو فیصلہ لینا ہوگا، یا تو آپ اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزار لیں یا پھر مجھے چن لیں، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی۔ میری بہو یہ کہتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ میرا بیٹا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا اماں آپ اپنی حد میں رہیں، لیکن آپ بے وجہ میرے گھریلو معاملات میں دخل اندازی دیتی ہیں۔ اب آپ انجام دیکھ لیں۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے قاسم، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کر پاؤں گی۔ یہ لڑکی تمہاری زندگی میں صرف سال پہلے آئی ہے، اور میں تمہارے ساتھ 25 سالوں سے رہ رہی ہوں۔ کیا تم اپنی ماں کو نہیں جانتے؟ مگر میرے بیٹے نے کچھ سننا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ غصے سے میرا بازو تھاما تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اب آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ جتنا رہنا تھا آپ کے ساتھ رہ لیا، اب میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، اور خبردار جو آئندہ آپ نے میرے گھر کا رخ کیا، بھاڑ میں جائیں آپ۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے گھر سے باہر دھکیل دیا تھا۔ نہ میرے پاس پیسے تھے نہ کپڑے۔ میں دوبارہ دروازہ بجانے کے لیے مڑی تو وہ یکدم درشت لہجے میں بولا، اگر آپ نے میرے دروازے پر ہاتھ بھی لگایا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے۔ میں آپ سے پھر اچھی طرح نپٹوں گا، جائیں یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ میرے منہ پر بند کر چکا تھا۔ جون کی تپتی دوپہر میں ننگے پاؤں دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ مجھے واقعی ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری سگی اولاد جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی، وہ مجھے چھوڑ چکی ہے، بلکہ گھر سے بھی نکال چکی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں سو موت مر گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے زور سے چکر آئے اور میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اور میرے شوہر نے یہ گھر بہت محبت اور پیار سے سینچا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی کا خون پسینہ لگا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ ایک خوشحال گھر چاہتا ہوں، جہاں تم، میں، میرا بچہ اور اس کا خاندان آباد ہوگا۔ مگر جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور میرے بیٹے نے شادی کی تھی، تب ہی سے میری زندگی میں زہر گھول دیا گیا تھا،
کیونکہ میرے خاندان میں آنے والی عورت اچھی نہیں تھی، نہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ مخلص تھی اور نہ ہی میرے ساتھ۔ یہ بات مجھے چند مہینوں میں سمجھ آ گئی تھی۔ کسی اجنبی سے گھنٹوں فون پر باتیں کرنا، چھت پر چڑھی رہنا، ہنس ہنس کر خاندان کے مردوں کو مخاطب کرنا، یہ سب کچھ اچھی عورتوں کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو گئی تھی۔ شروعات میں جو وہ میری تھوڑی بہت عزت کر لیا کرتی تھی، دھیرے دھیرے جب اسے معلوم ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے اس کی اصلیت معلوم ہے، تو وہ فرونیت پر اتر آئی تھی۔ اس نے اپنی نفرت کا میرے چہرے پر صاف اظہار کر دیا تھا۔ آپ کو جلد یا بدیر دھکے دے کر اس گھر سے نہ نکالا تو میرا نام کلثوم نہیں۔ اور آج اس کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت مان تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا، یہ صرف تم اپنے خوابوں میں کرو گی، کیونکہ میرا بیٹا مر سکتا ہے لیکن ایسا غلط کام کبھی نہیں کرے گا۔ اس کو معلوم ہے ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ لیکن آج میرے منہ پر حقیقت کا تماچا مارا گیا تھا۔ جس پر آپ مان رکھتے ہوں وہی آپ کا مان کرچی کرچی کر کے توڑ دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کہاں جانا ہے۔ میرے دیگر رشتہ دار تھے، بہنیں تھیں، بھائی تھے، بھابیاں، بھتیجے سبھی تھے، لیکن میرا دل سب سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں ننگے پاؤں تپتی دوپہر میں روڈ پر چل رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بل بل بہے جا رہے تھے جب اچانک ایک نسوانی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ارے اماں، بنا چپل کے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی۔ میں ہولے ہولے بولی، میری جوتی ٹوٹ گئی تھی، اب گھر جا رہی ہوں۔ اچانک اس نے اپنے پاؤں کی جوتی اتار دی تھی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ارے آپ یہ پہن لیں، وہ جوتی آپ نے کہاں پھینکی ہے، اسے جڑوا لیتے ہیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں بیٹی، آپ جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ مگر اس نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے نہیں اماں، ایسے کیسے؟ میں آپ کو اس طرح جانے دوں گی؟ آئیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ چپل پہن لیں، میں کوئی رکشہ ڈھونڈتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں یکدم آنسو سے آ گئے تھے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میرا کوئی گھر بار نہیں ہے بیٹا، تم جاؤ، میں اپنی راہ ناپ لوں گی۔ میری بات سن کر اس نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اور یکدم بولی، کپڑے اور انداز سے تو آپ کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہیں، پھر آپ کا گھر بار کیوں نہیں ہے؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ اس کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی جو اچانک سے میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ جاؤ بیٹا، مجھے اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولی تھی، جب گھر کے بڑے گھر سے باہر آ جائیں تو انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گھریلو معاملات اب ان تک محدود ہیں۔ جب گھر کے بڑے باہر نکال دیے جائیں تو گھریلو معاملات دنیا کے معاملات بن جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی۔ نہ جانے کون سا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب اپنے لیے کوئی راہ تلاش کر رہی ہوں۔ سوچ رہی ہوں کسی اولڈ ایج ہوم چلی جاؤں۔ سنا ہے وہاں مجھ جیسی بوڑھی عورتوں کو رکھ لیا جاتا ہے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی تھی، وہاں رکھا نہیں جاتا، وہ آپ جیسے لوگوں کا گھر ہوتا ہے۔ میں بھی وہیں جا رہی تھی، چلیں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید بولی، میں ایک NGO سے وابستہ ہوں۔ ایسے ادارے میں موجود خواتین، بے سہارا بچے اور بوڑھے بزرگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ویسے آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا؟
وہ میرا ہاتھ تھام کر اب آگے کی طرف چل پڑی تھی۔ میں دھیمی آواز میں بولی، بہو سو رہی تھی، اس سے کھانا مانگ لیا۔ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے وہ کافی ناراض ہو گئی۔ میرے بیٹے کی کافی لاڈلی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اسے ذرا بھی پسند نہیں، بس اسی لیے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میری بات سن کر وہ یکدم بولی، تو آپ کی کوئی دوسری اولاد نہیں ہے؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے انکل چاہتے تھے کہ ہمارے اور بچے ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں نے اور بچے پیدا کیے تو میرے بیٹے کا پیار بڑھ جائے گا، لیکن آج میں کہتی ہوں کہ اچھا ہوا میں نے کوئی دوسری اولاد پیدا نہیں کی۔ اگر دوسری بھی میرے ساتھ یہی کچھ کرتی تو مجھے زیادہ افسوس ہوتا۔ بہتر ہے کہ ایک بیٹے نے ایسا کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس کے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا بیٹا؟ مگر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور فوراً ایک رکشہ روکا تھا۔ مجھے اس میں بٹھا کر وہ میرے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی اور میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی تھی، آپ غلط کہتی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر اولاد بھی برابر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا دل و دماغ مختلف بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دماغ میں ایک الگ خصوصیات رکھی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسانی دل میں بھی ایک الگ قسم کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر پہلی اولاد ظالم ہوتی ہے تو دوسری اولاد ماں باپ کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے، مگر آپ کے نصیب میں تو ایک ہی اولاد تھی، ورنہ اللہ کا معجزہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ لڑکی اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑی تھی۔ میں نے محبت پاش نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولی، تمہارے ماں باپ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تمہارے سر پر سلامت رکھے۔ میں یہ بول کر خاموش ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ تاریک ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا دم گھونٹ دیا ہو، اور میں اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی رکشہ ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ اولڈ ایج ہوم آ چکا تھا، مگر اچانک وہ رکشے والے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، گاڑی آگے لو اور بلاک 6 میں مجھے اتارو۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ لڑکی بولی تھی، آپ میرے ساتھ میرے گھر پر رہیں، میں آپ کو یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں فوراً بولی تھی، مگر کیوں؟ لیکن اس نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اپنا موبائل فون نکال کر اس میں مصروف ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا، دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ بار بار میرا دل و دماغ مجھے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا، لیکن دل کہتا تھا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، بہت بڑے دل کی مالک ہے، تم غلط ہاتھوں میں نہیں ہو۔ مگر دماغ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد رکشہ ایک بلڈنگ کے سامنے جا کر رکا تھا۔ اس نے مجھے بہت احتیاط سے اتارا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی قیمتی شے ہوں، اگر مجھے ذرا خراش آ گئی تو اسے تکلیف ہوگی۔ اس نے رکشے والے کو پیسے تھمائے تھے اور میرا ہاتھ تھام کر بلڈنگ کے اندر چلی گئی تھی۔ لفٹ روک کر اس نے فلور 3 دبا دیا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، یہ میرا گھر ہے، یہاں میں رہتی ہوں، آپ کو یہاں کسی بھی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ بس آپ سے ایک گزارش ہے، مجھے اپنی اولاد سمجھ لینا، دوسری اولاد جو اب آپ کی زندگی میں ایک معجزے کے طور پر آ گئی ہے۔ میں کچھ نہیں بولی تھی، بالکل خاموش اس بچی کا چہرہ یک ٹک دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے آئی تھی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر کافی اچھے طرز پر بنا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں، یقیناً آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ آپ کو کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے؟ کوئی دوا وغیرہ لیتی ہیں؟ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ فوراً میری طرف بہت توجہ سے متوجہ ہو گئی تھی۔ میں ایک شوگر مریضہ ہوں،
दवा लेती हूँ, लेकिन बेटा वक़्त पर दवाई लाकर नहीं देता, इसलिए 1 माह से छोड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर दर्द भरे तासुरात जगमगा गए थे। वो मुझे देखते हुए बोली, बेहद अफसोस की बात है, जिनके पास माँ बाप हैं वो उनकी कदर नहीं कर रहे, और जिनके पास माँ बाप नहीं हैं वो उनके लिए तरसते रहते हैं। अल्लाह ताला का ये निज़ाम मुझे समझ ही नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं धीमा सा मुस्कुरा दी थी, जबकि वो फ़ौरन खाना लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ चुकी थी। लाउंज में रखे सोफ़े पर मैं खामोशी से बैठ गई थी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से फ़रियाद करने लग गई थी, ए रब्बे मुस्तफ़ा, ए दो जहां के मालिक, ए रब्बे कायनात, अगर मैं इस दर पर आई हूँ तो यहाँ मेरी ज़िंदगी महफूज रखना, ये लड़की गलत साबित ना हो। या अल्लाह, जैसा मैं इसके बारे में सोच रही हूँ ऐसा ही उसका दिल भी हो। मगर कहते हैं ना, बाज़ दुआएं कबूल हो जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। चंद लम्हे के बाद वो मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी। मेरे आगे रखते हुए वो बोली, आप खाना खा लें, फिर हम दवा लेने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। आपका मुकम्मल चेकअप करके मैं आपकी दवाइयाँ शुरू करती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोली थी, अरे नहीं नहीं, तुमने मुझे छत दे दी, खाना दे दिया, यही काफ़ी है, और मज़ीद ख़र्चा मैं तुम्हारा नहीं करवाना चाहती। मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। मोबाइल लेकर वो कमरे के अंदर चली गई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा महसूस हो रहा था। चंद लम्हे के बाद घर की डोर बेल हुई थी। मैंने दरवाज़े की तरफ देखा तो फ़ौरन अपने कमरे से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ी थी। मैं अभी तक खाना ही खा रही थी जब अचानक घर का दरवाज़ा खुला था। बाहर से मर्दों की आवाज़ें आ रही थीं। वो किसी को मेरी मौजूदगी का बता रही थी। मेरा हाथ खाने से रुक चुका था। उस लड़की के पीछे 2 मर्द दाखिल हुए। मैं उनकी तरफ ही मुतवज्जे थी जब वो लड़की मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली थी, अच्छी तरह से देख लो, तकरीबन उम्र कोई 60 साल है, तुम्हारा मालिक खुश हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस औरत के अज़ा आगे चल पाएंगे। जबकि एक आदमी बोला था, हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमसे सिर्फ़ अज़ा मांगा गया है। अब वो बूढ़ी औरत का हो या जवान का, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए। जबकि वो लड़की सर असबात में हिलाकर मेरे पहलू में आकर बैठ गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। ये क्या बातें हो रही थी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो लड़की मुझे देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आप सोच रही होंगी कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। दरअसल आपको ट्रैप किया गया है और ये काम आपकी सगी बहू ने करवाया है। हम एक गिरोह वाले हैं जो लोगों को अगवा करके उनके जिस्म के अज़ा निकाल कर आगे फ़रोख्त करते हैं। आपके साथ भी यही सब कुछ होने वाला है। आप किसी भी किस्म के शोर के साथ अगर अपना ऑपरेशन करवाएंगी तो आपको तकलीफ़ भी कम होगी और आपके साथ ताउन भी किया जाएगा। लेकिन अगर आप बदतहज़ीबी पर उतर आती हैं, शोर शराबा करती हैं, तो याद रखना आपको मार भी दिया जाएगा और आपके अज़ा भी निकाल दिए जाएंगे। मंजूर है? जबकि मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया था। मैं उस लड़की को देखते हुए बोली थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम पर बहुत यकीन किया है, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो। मैं वैसे ही दुखों की मारी हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एक बुलंद बांग कहका लगाया था और मुझे देखते हुए बोली, आज के इस दौर में सब मजबूर दुखों के मारे हैं, लेकिन अगर हम सब यही देखते रहे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। इंजेक्शन लगाओ इस बुढ़िया को। ये कहते ही वो पीछे हो गई थी जब एक मर्द मेरी तरफ बढ़ा था। मेरे लाख झटपटाने के बावजूद भी मेरी गर्दन में एक सुई चुभा दी गई थी और फिर धीरे धीरे मैं हवा से बेगाना हो गई थी। मेरी आंख कई घंटों के तवील अरसे के बाद हस्पताल में खुली थी। कुछ लम्हे
مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے میرا دل و دماغ بیدار ہونے لگا میں نے فوراً چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں۔ میں ایک ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی، ایک سادہ سے بیڈ پر میرا ہاتھ بندھا ہوا تھا۔ میں یکدم تکلیف سے چیخی چلائی تھی، کون لے کر آیا ہے مجھے یہاں؟ میرے بیٹے کو بلاؤ، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ لیکن میری آواز کمرے میں گونج کر میرے ہی کانوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی میں اتنی بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ چند لمحے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بہو کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر روانگی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا میں نے کہ میرے معاملات سے دور رہو، لیکن تم جیسی عورتیں یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتی۔ اب جب تمہارے جسم کو کاٹا جائے گا، تمہارے گردے نکال لیے جائیں گے، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ سزا ہوتی ہی کیا ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے لرز کر بولی تھی، خدا تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن میرے بیٹے کو تمہاری سچائی ضرور معلوم ہوگی اور پھر وہ تمہارا حشر نشر کر ڈالے گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ سب کچھ آسان ہوتا ہے؟ میرا مالک سب سے بڑا ہے، وہ انصاف کرنے پر قادر ہے، تم بچ نہیں پاؤ گی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری بہو نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پورا منصوبہ بنایا ہے تمہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے میں پکڑی جاؤں گی؟ تم دیکھنا، آج تم اس بستر پر ہو، کچھ سال کے بعد تمہارا بیٹا اس بستر پر ہوگا۔ کسی سے مجھے کوئی بھی محبت نہیں ہے۔ تم سے رشتہ جوڑنے کا مطلب یہی تھا کہ تم سے اور تمہارے بیٹے سے میں جسمانی اعضاء لینا چاہتی تھی، اور یہ سب کچھ شادی کے بعد ہی ممکن تھا۔ اس کی باتیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کی روانگی رک چکی ہو۔ وہ میرے بچے کے ساتھ بھی یہ سب کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں میرے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے تم کر لو، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا۔ وہ انجان ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا کے لیے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا۔ لیکن میری باتیں اس کے لیے بے معنی سی لگ رہی تھیں۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، تمہارا گڑ گڑانا، سسکنا، رونا میرے کسی کام کا نہیں۔ جب تمہارا بیٹا اس بستر پر لیٹے گا تب میں تم سے ملوں گی، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے سے میں خوب چیخی چلائی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی تھی کہ میرا اعضاء نکالے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ میں ایک شوگر پیشنٹ تھی۔ اگر میرا اعضاء کسی اور کے جسم میں منتقل کیا جاتا تو اسے بھی یہ بیماری ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا۔ میری بہو بہت تل ملائی تھی، اس نے بہت واویلا مچایا تھا کہ ہرگز نہیں، اگر اس عورت کا اعضاء کسی اور جسم میں منتقل نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس کے جسم سے گردہ نکالو، اسے اذیت بھری موت دو۔ مگر میرے رب نے میرا ساتھ دیا تھا اور اسے یہ سب کرنے سے روک دیا گیا تھا، کیونکہ یہ سب ان کے منصوبوں میں شامل نہیں تھا۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے اولڈ ایج ہوم بھیج دیا گیا تھا۔ میں خوب روتی تھی، مجھے بے حد افسوس ہوتا تھا کہ کس طرح میں اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ میں جب بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچتی تھی جس نے مجھے سہارا دیا تھا، میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ معصوم چہرہ ہونے کے باوجود وہ ایک فرعون دل لڑکی تھی، اور میں اس کو اللہ کا فرشتہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں عورتوں کے درمیان بیٹھی خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھی جب اچانک وہاں کی ایک ملازمہ میرے پاس چلی آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا نام اماں جمیلہ ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ مجھے سہارے سے کھڑا کرتے ہوئے بولی،
آپ کی ملاقات آئی ہوئی ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس ملازمہ کو دیکھا تھا اور فوراً سے بولی تھی، جو بھی آیا ہے اسے بھیج دو، میں کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ نہ جانے کیوں مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میری بہو یا وہ لڑکی آئی ہوگی۔ دل ڈر کے مارے بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ میں فوراً اپنے بستر پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آفس سے حکم آیا ہے، آپ کی ملاقات لازمی کروانی ہے، آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ لیکن میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور رخ پھیر لیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں رب العالمین سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ لوٹ جائے، مجھے کسی سے کوئی بھی ملاقات نہیں کرنی۔ میں ایک 60 سال کی عورت تھی، لیکن اس وقت میں کسی 6 سال کی بچی کی مانند ڈری سہمی ہوئی تھی۔ آخر میں کیوں نہ ڈرتی؟ کچھ مہینوں پہلے میں موت کے منہ میں چلی گئی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری بیماری میری وجہ بن گئی، ورنہ میں آج قبر میں ہوتی۔ بے شک میں دنیا سے تھک چکی تھی، مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے جینا تھا اور میں جینے کی خواہش بھی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب اچانک سے وہ عورت دوبارہ مجھے پکارتے ہوئے بولی تھی، آپ کی ملاقات آپ سے ہی ملنے کے لیے آ گئی ہے، جلد ہی آپ ان سے مل لیں، پھر آپ دونوں باہر آ جانا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جو خوشبو میں محسوس کر سکتی تھی وہ میری خون کی روانگی کو روک رہی تھی۔ یہ خوشبو میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا گیا تھا اور میں لمحے بھر کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد اس ہاتھ کی جگہ اب ایک نیا چہرہ تھا۔ اچانک ہی گلو گیر آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا گئی تھی، اماں مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اماں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بیٹے قاسم کی تھی۔ وہ گھوم کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں 6 ماہ کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فوراً میرے سینے سے لگ گیا تھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ آس پڑوس کی عورتیں بھی میری طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو اماں، میں اس عورت کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی فرعون ہے۔ اس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس نے آپ کی اعضاء نکالنے کی کوشش کی۔ اماں میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ آپ کو معلوم ہے اس جگہ پر آنے کے لیے مجھے پورا 1 مہینہ لگا ہے۔ میں خود کو تیار کر رہا تھا کہ میں آپ کا سامنا کیسے کروں۔ آپ کو معلوم ہے اس عورت نے بھی مجھے بھی ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہ یہی سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ میں ایک مرد ہوں، طاقتور مرد جو اس کی مکاری کو پہچان سکتا ہوں۔ جس روز اس نے آپ کو گھر سے نکلوایا تھا، اس کے محض 1 ہفتے کے بعد ہی مجھے اس کی سچائی پتہ چل گئی تھی، لیکن مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ آپ کو مار نہ دے، اس لیے میں براہ راست اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کی تمام باتیں سن لی تھی، اماں ٹھیک 3 مہینے کے بعد اس نے مجھے بھی بستر پر پہنچا دیا تھا، لیکن میں پہلے ہی پوری تیاری میں تھا۔ میں نے اس ہسپتال کا بھی پتہ کر لیا تھا جہاں یہ لوگ یہ آپریشن وغیرہ کروا رہے تھے۔ میں نے پولیس کو آگاہ کر چکا تھا۔ جس روز مجھے ہسپتال پہنچایا گیا اسی روز اس ہسپتال پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا تھا۔ میری بیوی کو، اس نوجوان لڑکی کو اور اس پورے گروہ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی یہ لوگ بہت ہی تعداد میں ہیں، ان کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، لیکن پولیس ان لوگوں کو تلاش کر رہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سن رہی تھی۔ اچانک وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، اپنا سر میرے قدموں میں رکھتے ہوئے بولا، اماں مجھے معاف کر دو، اماں میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی غلطی کی معافی کیسے مانگوں۔ اماں
مائیں تو اپنی اولاد کو معاف کر دیتی ہیں، تو بھی معاف کر دے۔ جبکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم نے درست فرمایا، مائیں واقعی اپنی اولاد کو معاف کر دیتی ہیں، اور میں نے بھی تمہیں معاف کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر میرے بیٹے نے تڑپ کر میری طرف دیکھا تھا جب میں مزید بولی تھی، مجھے جب تمہاری ضرورت تھی تب تم میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے تمہیں سمجھانا بھی چاہا تھا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، مگر تم نہیں سمجھے، اس لیے اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ کچھ عرصے کے بعد تم دوسری شادی کرو گے، اور پھر وہ لڑکی بھی یہی سب کچھ کرے گی، اور تم اپنی بیوی کی محبت میں اندھے ہو کر مجھے ایک بار پھر سے رسوا کرو گے۔ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس عمر میں بھی یہ سب دوبارہ برداشت کروں، اس لیے تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ نہیں گیا تھا، اس نے پورے اولڈ ایج ہوم کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ اتنا رویا تھا، اتنا چلایا تھا کہ تھک ہار کر وہاں کی انتظامیہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ بی بی آپ کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور ایک ماں ہونے کی حیثیت سے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی اولاد کو ایسی تکلیف میں دیکھتی۔ میں واپس اپنے گھر کو آ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رہی ہوں، لیکن وہ کہتا ہے مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ بالکل سدھر چکا ہے، اسے رشتوں میں توازن رکھنا آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس طرح تنہا زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمام کم عمر لڑکا لڑکی کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، اپنے ماں باپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عورت، دوست، مرد ان سب کا متبادل ہے، لیکن ایک ماں اور ایک باپ ان دونوں کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، سوائے ان کے کوئی آپ کے لیے مخلصی سے کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔